بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جلال پور کے علاقے میں موجود ہیں۔ ملتان کی یہ تحصیل ہے اور یہاں پہ جو علاقہ متاثر ہوا ہے یہ ساتھ ہی ملتان سکھر موٹر وے جو ہے نا وہ گزر رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس انداز سے جو ہے نا وہ پانی موجود ہے، اور یہ ساتھ ہی موٹر وے کے ساتھ ایک بڑا عمدہ اور خوبصورت جو ہے نا وہ ہوٹل بنایا گیا ہے جو اس وقت پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے جتنے بھی دن سے یہاں پہ پانی آیا ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ٹیمیں یہاں پہ فعال ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالحنان بھائی جو مسلم یوتھ لیگ کے صدر ہیں جنوبی پنجاب کے، اور ہم یہاں علاقے کا سروے کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ تو ہم کچھ بات کریں گے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کس انداز سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ تو عبدالحنان بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کتنا علاقہ متاثر ہوا ہے اور کتنی آبادی جو ہے وہ اس جلال پور تحصیل کی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، لوگوں کے کیا حالات ہیں جو آپ نے اس ریسکیو آپریشن کے دوران جو ہے وہ دیکھے ہیں؟ جی وقار بھی، یہ پانی ہے کہ جو جلال پور کے اندر پچھلے 20-22 دن سے کھڑا ہے۔ ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ سکھر کی طرف، کراچی کی طرف جانے والا انٹرچینج ہے۔ یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں، لاہور سے ہیں تو یہیں سے ہم ایگزٹ ہوتے ہیں، اور آپ یہاں کی کیفیت دیکھ لیں۔ یہ جو ہوٹل ہیں ان کی کیفیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیچھے المدینہ ہے، یہ ماشاءاللہ ہے۔ 2023 کے اندر بھی یہاں پر سیلاب آیا تھا، لیکن اس کی تباہ کاریاں اتنی نہیں تھیں۔ ہم نے 2023 کے اندر اس جگہ پر، اس دکان کے اندر یہاں پر کیمپنگ کی تھی کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں، ان کو ریسکیو کر سکیں۔ لیکن یہ پانی اتنا زیادہ، اتنا گہرا پانی ہے کہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے اس جگہ پر جہاں پہ ہماری بوٹ چل رہی ہے پانی نہیں آیا۔ جس جگہ پر ہماری بوٹ چل رہی ہے یہ مین روڈ ہے، یہ مین روڈ ہے، اور یہ روڈ پیچھے لودھرا کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی بھی 8-10 فٹ پانی ہے، اور یہاں پر جو پانی کھڑا رہا اس سے پہلے وہ 12 سے 15 فٹ یہاں پر پانی کھڑا رہا ہے۔ تو جلال پور سارا کا سارا متاثر ہے۔ اب جلال پور کے جو اندر جو انٹری ہوتی ہے وہ شجاباد سے ہوتے ہوئے یہاں پر بندہ پہنچتا ہے۔ وہ ایک سڑک کا ایریا کہہ لیں، ایک باقی ہے، صرف باقی ہر طرف جلال پور کے پانی پانی ہے۔ تو یہاں جلال پور کی ساری آبادی جو ہے نا متاثر ہے۔ 4.5-5 لاکھ یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہیں، اور ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے، ان کی فصل ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں شہر کے علاوہ باقی سارا جلال پور ڈوب گیا ہے۔ ان کی گنے کی فصل تھی وہ ختم ہوگی، ان کی کپاس کی فصل تھی وہ ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ میرے سامنے یہ آپ دیکھیں المکہ ریسٹورنٹ ہے، یہاں پہ آ کے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، یہاں پہ آگے لوگ رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ یہ پیچھے لسانی گارڈن باربیکیو ہے، اور یہاں پہ جو دیگر بسیں چلتی ہیں ان کے اڈے تھے، یہ سارے پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جلال پور نے اتنی بڑی آفت پریشانی کو نہیں دیکھا جو آج دیکھی ہے۔ یہ گھر اگر بھائی دکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں، لگژری لائف ہے ان کا، انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی، یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ لیکن ابھی یہاں پہ 12-15 دن سے پانی کھڑا، یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب پانی اترے گا تو یہ گھر بھی گر جائے گا، اور ہماری بوٹ چل رہی ہے نا، تو بوٹ کے ذریعے جو کچھ لہریں پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے کئی دیواریں میں نے گرتی دیکھی ہیں، اور یہاں پہ اس لہر سے جو بوٹ سے پیدا ہوتی ہے، اور ہماری مجبوری ہے، ہم نے ریسکیو کرنا ہے، ہم نے ریلیف کا کام کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا تھی وہ بہت تیز چلتی تھی، اور اس ہوا کے چلنے کے ساتھ اگر یوں ہوا چل رہی ہے تو ادھر والی دیوار گری ہے، ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو ادھر سے گھر گر جاتا ہے، ہوا سے گھر گر جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی آج مدد کی ضرورت ہے۔ 4.5-5 لاکھ کی آبادی یہاں پر متاثر ہے، صرف شہر کا ایریا بچا ہے، باقی جلال پور ہر طرف سے زیر آب آ چکا ہے، اور لوگ جو ہے نا ان کو ہم نے ریسکیو کیا ہے۔ جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمارے پاس ایک کشتی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے اسے ایک کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا۔ پروٹوکولز کے خلاف ہے، لیکن ہم جب پہنچے نا تو ہمیں ایک کشتی کے اندر ایٹ اے ٹائم 57 لوگ بٹھا کر ریسکیو کرنا پڑا ہے۔ قلت تھی، لوگ پہنچے نہیں تھے۔ حکومتی ادارے آئے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کی کشتیاں کھڑی بھی رہی ہیں اور باہر کھڑی رہی ہیں، پانی کے اندر آنے سے کچھ ڈرتی تھیں۔ لیکن جب یہ معاملہ الیکٹرانک میڈیا پر آیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ متحرک ہوئے، تو پھر ساری مشینری یہاں پر آئی اور آ کے اس نے کام کیا۔ تو اب سب لوگوں کو ریسکیو تو کیا جا چکا ہے، پانی بھی کچھ اتر گیا، لیکن ریلیف کا مرحلہ اصل مرحلہ ہے، اور اب ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ یہ اصل مرحلہ ہے کہ لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے، ان کے گھر اب رہنے کے قابل نہیں ہیں۔
ان کا جو گھر کے اندر ساز و سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کے اندر ذہن بنائیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, اور جسم بنائیں. جسم مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں, کردار زندہ رہتے ہیں, کردار بننے کی کوشش کریں. عدنان بھی یہاں پہ ایک بات اور بھی سننے کو مل رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے, چھوڑ کے نہیں جا رہے, اور یہاں پہ ریسکیو ٹیمیں ان کو کھانا پہنچا رہی ہیں. تو یہ جو گھر جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لہر سے بھی دیوار گر رہی ہے اور ایک ہوا کے جھونکے سے جو ہے نا وہ دیوار گر رہی ہے, تو کیسے وہ لوگ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں؟ وقار بھائی یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. دیکھیں آپ جتنے لوگوں سے ملیں گے نا, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے اندر ایک گھر بنا لیں, پوری زندگی لگا پوری زندگی کے اندر ایک گھر بنا لیں, اور بندہ بنا بھی ایک ہی پاتا ہے, وہ کسی جگہ پہ بھی کسی پوش ایریا میں ہو یا کسی کچے کے علاقے کے اندر ہو. ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں. اب یہ اپنے گھروں کے اندر جو ساز و سامان پڑا ہے نا, اس کو دیکھ رہے ہیں نا, تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو چور ہیں وہ یہ پرائیویٹ بیڑوں کے ذریعے آتے ہیں, اور اتنے مطلب میں انہیں کیا کہوں کہ وہ ٹی آر گارڈر تک اتار کر لے چلے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا, ایک بابا جی تھے, ایک کمرہ تھا, کمرے کے سامنے ٹیوب ویل لگا ہوا تھا, اور چاروں طرف میں پانی تھا, اور زمین پانی پی رہی تھی. کسی بھی وقت وہ کمرہ گر سکتا تھا, اور بابا جی اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. وجہ کیا جی, میں نے ٹیوب ویل کی حفاظت کرنی ہے. وجہ کیا ہے بھائی, ساری زندگی لگا کے ٹیوب ویل لگایا, دوبارہ کیسے لگائیں گے؟ اب یہ لوگ ان کو نکالا گیا ہے, لیکن ایک ایک بندہ ابھی بھی ان کے گھروں کے اندر, ان کی چھتوں کے اندر موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ چوری سے بچا جا سکے, جو کچھ یہ اپنا ساز و سامان بچا سکتے ہیں, محفوظ کر سکتے ہیں, پانی اترنے کے بعد استعمال کے قابل جو ہوگا اس کو کر سکیں, تو اس لیے یہ لوگ نہیں نکل پاتے. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا, ہماری ٹیم کی ریسکیو کرنے کے لیے تو نوجوان اولاد تھی, وہ کشتی کے اندر بیٹھ گئی, تو ریسکیو ادارے اور ہمارے بھائی وہ بابا جی اور اماں جی کو کہہ رہے تھے, بابا جی آجو, اماں جی آجو, کشتی کے اندر بیٹھو, جان قیمتی ہے. تو وہ اولاد کو بھیج رہے ہیں, خود نہیں جا رہے, کہتے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ گھر ایسے نہیں بنا کرتے, بڑی محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ بنا کرتے ہیں, تو یہ کیسے چھوڑیں؟ بڑی نصیحت کوشش کے باوجود بھی لوگ اس بات کے اوپر قائل نہیں ہوتے. ابھی دیکھیں نا یہاں پہ باغات بھی جو ہے نا وہ جس طرح یہ درخت نظر آ رہے ہیں, اگر کیمرہ اس طرف موو کریں تو یہ باغات تک کھیت کھلیان, جانور مویشی سب کچھ ڈوبے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو اس علاقے میں. تو گورنمنٹ تو جس طرح ریسکیو کے آپریشن میں نظر نہیں آ رہی, لگتا نہیں ہے کہ بحالی کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کوئی دلچسپی لے گی یا کام کرے گی. تو اس حوالے سے دیکھیں جی وقار بھی, آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. گورنمنٹ کا جو مین ادارہ ہے وہ ہے 1122. 1122 کا کام ریسکیو کا ہے, ریلیف کا, ریہیبلیٹیشن کا نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر بنا سکیں. بلکہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ گراس روٹ لیول تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ پاکستان کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے, ان کے دلوں کو نرم کیا ہے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 5 کے اندر بھی قوم کو سنبھالا, 10 کے اندر بھی سنبھالا, 14 کے اندر سنبھالا, اور پھر ابھی 10 سے لے کے جتنے سیلاب آئے انہوں نے خود اپنی قوم کو سنبھالا ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے, مل کے ہی ہم ان لوگوں کا سہارا بنے. ہر بندے کو یہاں پہ آنا چاہیے, اترنا چاہیے. میں کہتا ہوں جو چیزیں سوشل میڈیا پہ وقار بھی سمجھ آتی ہیں, اس سے کہیں زیادہ تباہی یہاں پر آ کر سمجھ آتی ہے. کیمرہ وہ چیزیں نہیں دکھا سکتا, وہ ان کے چہروں کے اوپر درد نہیں دکھا سکتا, وہ ان کے دلوں کی کیفیت نہیں دکھا سکتا. آنا چاہیے, پہنچنا چاہیے, ان کے خیموں کو دیکھنا چاہیے. بھائی ہم نے ان کو خیمے دیے ہیں, خیمے کے اندر آنا کوئی آسان کام ہے؟ خیمے کے اندر شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے, شدید قسم کی, لیکن گرم زمین ہے. وہ کہتے ہیں چلو یار عزت بچ جائے گی, سڑک پہ تو نہیں نہ بیٹھے, اور بچوں کو سلا رہے ہیں, ان کو نیند بھی آ جاتی ہے, پریشانی کے اندر ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کو کرنا تو چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی پریشانی, آفت, آزمائش کے اندر پوری قوم کو مل کے کرنا چاہیے. بالکل پوری قوم کو مل کے جو نا اس کے اندر کام کرنا چاہیے. حکومتیں تو ہمیں اس طرح فعال نظر نہیں آ رہی. یقیناً یہ پاکستان کا کہ وہ لوگ جو دل کے اندر درد رکھتے ہیں, احساس رکھتے ہیں, ان کو یہ کام مل کے کرنا ہے.